الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی سیشن میں لاسٹ سیشن جو ہمارا ہوا تھا اس میں تذکرہ ہوا تھا کچھ اصطلاحات کا. اسٹارٹنگ میں میں نے تذکرہ کیا تھا تاکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم نہ ہو, اور کچھ میں نے کتابوں کا تذکرہ کیا تھا جو بیسک ریسورسز ہیں ہمارے لیے بھی اور ادروائز بھی کامنلی بھی سب لوگوں کے لیے, ٹیچرز کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, جو مختلف کتابیں ریسورسز ہسٹری کی, حدیث کی اور سیرت کی کتابیں جو استعمال ہوتی ہیں جن کو لوگ کنسلٹ کرتے ہیں, ان میں سے جو زیادہ مشہور کتابیں ہیں جن میں سے اکثر کتابیں اس میں کور ہو چکی تھی. اس کا میں نے ہلکا سا آپ کو انٹروڈکشن ان رسپیکٹ آف جو ٹائم تھا ان کا, جس ترتیب سے وہ لکھی گئی ہیں ابن اسحاق کی سیرت سے اسٹارٹ کر کے جو لیٹسٹ سیرت تھی. کتابیں اردو میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں, شروع والی ساری عربی میں اور بعد میں وہ تھی اس کے اندر ایڈ آن ہوگی. ان کا تذکرہ ہوا تھا, رائٹرز کون کون سے ہیں, کس کس ٹائم فریم میں ہوا تھا, ان کا تھوڑا سا ہلکا سا انٹروڈکشن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا, جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب ہم سیرت کے ایز اے اسٹوڈنٹ ایز اے طالب علم ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے, اور ایک کسک آٹومیٹکلی انشاءاللہ جنریٹ ہوگی تو ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس کس کتاب کو کنسلٹ کرنا ہے. اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو ریلائی اونلی آن دا اسپیکرز ان دا یوٹیوب موویز. وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ ایگزیکٹ بک سے آپ نہ پڑھیں تو آپ کو ایگزیکٹ جو فریم آپ کے ذہن میں محفوظ رہتا ہے وہ درست نہیں ہوتا, اور میموری درست آپ کی ریکال نہیں کر پاتی. چیزوں کو دیکھنے سے زیادہ چیزیں ذہن میں رہتی ہیں. اس کا مقصد وہ تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے کچھ اصطلاحات کا تذکرہ کیا تھا ڈیٹیل میں تاکہ بات کی انڈرسٹینڈنگ ہماری آسان ہو جائے. اور شروع میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجر نسب تھا اس کا میں نے ہلکا سا تذکرہ کیا تھا. وہیں سے ہم دوبارہ اس کو سٹارٹ کریں گے, اور شجر نسب کو بیان کرنے کے بعد اس کا بار بار انشاءاللہ تذکرہ ہوگا, کیونکہ اگلے چند سیشنز میں 4 5 6 سیشنز تک ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کے جو واقعات ہیں جس میں ان کے آباء و اجداد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے لے کر والد صاحب سے لے کر ان سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنی پیچھے لڑیاں ہیں ان کا جتنا ہمارا کنسرن بنتا ہے, ہم نے ظاہر بات ہے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لے کے جانا اور زیادہ اس کو سکویز بھی نہیں کرنا. جتنے لیسنز ہمارے لیے ضروری ہیں اس کے مطابق ہم نے اس کو چلانا ہے, تو اس کو ہم نے کور کرنا ہے. آدم علیہ السلام سے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا, بلکہ تھوڑا سا ایک اسٹیپ پیچھے ہم دیں گے. عالم ارواح میں جب انسانیت کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی اور ارواح کو تخلیق فرمایا تھا, وہاں سے میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ سٹارٹ کروں گا. تو یہ ہمارا سیکوینس ہوگا انشاءاللہ آج کا, اور جو آگے ہمارا پروسیجر چلے گا جس طریقے سے. یہ حضرات کائنڈلی آگے آ جائیں, جو جینٹس ہیں آگے آ جائیں, خواتین پیچھے بیٹھ جائیں, کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. فرسٹ رو پہلے کمپلیٹ کر لو بیٹا, آپ لوگ بھی آگے آ جائیں. تو تذکرہ انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا. جیسے میں آپ کے سامنے آج کا رن ڈاؤن بیان کر رہا تھا, آدم علیہ السلام سے تذکرہ ہوگا, ارواح کا پہلے تذکرہ ہوگا, پھر آدم علیہ السلام کے جنت کے واقعات میں سے صرف 3 چیزوں کا تذکرہ ہوگا. اور اگر یہ سوال ہو کہ جی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں تو ہم اتنا پیچھے کیوں جا رہے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دراصل ہمیں زندگی گزارنے کا درست اور بہترین طریقہ سکھاتی ہے. اس میں سے وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیات کے ذریعے سکھائی ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث قدسی کے ذریعے حدیث کے ذریعے سکھائی ہیں, وہ سارے اس لیسنز میں شامل ہے جو ہمارا سیرت کا سبق بنتا ہے. کیونکہ ان تمام کا مقصد زندگی کے روش کو درست کرنا ہے. انسان اور شیطان کے درمیان وہ جو یہ لائف لاسٹنگ بیٹل چل رہی ہوتی, اسی کے متعلق سارے کے سارے یہ واقعات ہیں. اور جو چند واقعات آدم علیہ السلام کی 1000 سال سے زیادہ کی زندگی کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نقل کی ہیں, ان کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا. سٹارٹ ہوگا عالم ارواح سے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق سے پہلے ان کی ارواح کو پیدا کیا. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے مطابق کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی بنے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھی. وکان آدم بین الماء والطین. ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے کہ میری تخلیق ہو چکی تھی, میں اس وقت بھی نبی تھا. اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تخلیق کیا گیا, پھر باقی ارواح کو تخلیق کیا گیا. آدم علیہ السلام کی روح کو تخلیق کیا گیا, ان کی پشت سے باقی ارواح نکالی گئی, اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں کلام کیا. عالم ارواح ہوا جہاں پہ تمام انسانیت کے علاوہ بھی جتنی ارواح اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی, مطلب سب اسی کا علم ہے. جنات کے ارواح بھی ہیں, باقی بھی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا. اور اب وہیں سے وہ ایک سٹوریج ٹینک ہے جہاں سے دنیا میں ان کی ارواح اجسام کے اندر یہ ایک اس کا سورس ہوتا ہے, میڈیم ہوتا ہے, اس کے اندر وہ رائڈ کرتی ہے اور جسم تخلیق ہوتا ہے, روح کے ساتھ جڑتی ہے اور اس کو انسان کے ساتھ
پیوست کر کے اسٹیپل کر کے دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اور پھر جب یہاں سے دوبارہ نکلتا ہے تو پھر وہی معاملہ ہوتا ہے، وہ عالم ارواح میں چلی جاتی ہے اور جسم قبر کی مٹی کی زینت بن جاتا ہے جہاں سے وہ سٹارٹ ہوا ہوتا ہے۔ اور حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کی مٹی کا خمیر جس زمین سے اٹھایا گیا ہوتا ہے وہ اسی قبر کی مٹی ہوتی ہے۔ جس زمین سے جس انسان کا خمیر اٹھایا گیا، جس سے اس کا جسم تخلیق ہوا ہے، وہ اس کی ایک اپنی قبر کی مٹی ہوتی ہے، ادھر ہی گھوم کے دوبارہ اسی کی طرف جاتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کس مٹی سے ہوئی ہے؟ مسجد نبی میں روضہ مبارک کی جو قبر ہے اس مٹی سے تخلیق ہوئی، اتنی پاک مٹی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اسی کی مٹی سے جو صاف والی مٹی جو اسی چھوٹے سے کمرے کا حصہ ہے، اس میں سے اور کس کی تخلیق ہوئی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق اور عمر کی تخلیق اس مٹی سے ہوئی ہے۔ We should keep this thing in mind۔ ان کا لیول اتنا ہائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سملر مٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی ہے، اور اسی مٹی سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تخلیق وہاں سے فرمائی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی تخلیق کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، جس میں بڑی کلیئرٹی حدیث کو دیکھ کے آپ کو آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے جب گوندا اس کا بنایا گیا تو اس کے مختلف مراحل کا مختلف حدیث کے اندر تذکرہ ہوتا ہے کہ جنت کی مختلف نہروں کے اندر سے اس مٹی کو بار بار نکالا گیا، دھویا گیا، اس میں اس جنت کی نہروں کا پانی اس کے اندر شامل کیا گیا۔ تسنیم کا بھی لفظ وہاں پہ آتا ہے، تسنیم کی بھی نہر اس کا بھی شامل کیا گیا، اور پھر اس کو کائنات میں کہاں گھمایا گیا، پروٹوکول تھا اس جسم کا، اس روح کا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جسم مبارک کو تخلیق فرمایا۔ ان تخلیقات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارواح کو تخلیق کیا، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تخلیق کیا گیا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی روح کو، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کے اندر اس کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے، جس کا لب لبابی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت نمبر 172 کے اندر ارواح کو تخلیق کر کے اس کے بعد ان سے سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب پروردگار پالنے والا نہیں ہوں؟ ان سب نے بیک زبان کیا فرمایا؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا، سب نے شہادت دی، گواہی لی، کیوں نہیں، آپ ہی میرے رب ہیں۔ اس کو واقعہ الست یا اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ الست تو خیر اس کا لفظ شارٹ کر کے کر دیا گیا ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ تمام ارواح نے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے عہد لیا، سب کو اکٹھا کر کے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کو پتہ تھا، سب رب کے سامنے حاضر تھے، اور سب نے کہا کہ کیوں آپ ہی ہمارے رب، آخری ہمارا رب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد ان کو جس طریقے سے رکھا گیا وہ الگ معاملہ ہے، اور ان میں سے گاہے اس طریقے سے ارواح جو ہیں وہ جسموں میں منتقل ہو رہی ہیں اور دنیا میں آتی جا رہی ہیں، اور یہ پچھلے 6000 سال سے دنیا میں کم از کم یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ انسان تخلیق ہوتے ہیں، ان کی ارواح پیدا ہوتی ہیں، ساتھ چلی آتی ہیں، غالباً پریگننسی کے 120 ڈیز کے بعد اس میں یہ روح منتقل ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جو کہ قرآن کی ایک آیت کی تخلیق کے مراحل کے بارے میں اسے یہ پتہ لگتا ہے ہمیں۔ یہ جو ارواح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سوال اور جواب تھا، اس کے بارے میں مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے، اور وہی حدیث مسند امام احمد بن حنبل کے مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور جس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، اور تذکرہ اس چیز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان اس وادی کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، پانی، سرسبز، پھل وغیرہ بہت زیادہ ہیں، عرب کی باقی تمام وادیوں کی نسبت سے، اس لیے اس کو وادی نعمان کہا جاتا ہے۔ اور یہ وادی نعمان جو ہے عرفات سے اگر آپ ایسٹرن سائڈ پہ چلتے ہیں طائف کی طرف، تو عرفات، جبل عرفات، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جبل عرفات سے پیچھے جبل سعد ہے، جبل سعد سے لے کر وادی کب ایک لمبی چوڑی لائن ہے، پہاڑوں کی رج لائن چلتی ہے، اس میں ایک جبل کب بھی ہے جس کے پیچھے طائف کی پہاڑیاں سٹارٹ ہوتی ہیں، کب اور اس کے درمیان میں جبل سعد کے درمیان میں باقی اس کی جو حدود ہے اس میں 6-7 پہاڑ اور بھی آتے ہیں، لیکن لب لباب جنرلی یہ ہے کہ سعد جو عرفات کا میدان ہے، جو حج کا میدان ہے، اس سے آپ رائٹ کے باہر نکل جائیں، اگلا پہاڑ جبل سعد ہے، اور جبل سعد سے لے کر آگے لمبی ایک وادی ہے، اور اتنی لمبی چوڑی وادی ہے کہ اس وادی کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو اس حدیث کے مطابق ریت کے ذروں کی تعداد میں، ریت کے ذروں کی سائز میں ارواح کو اکٹھا کیا، ہر روح ایک ذرے کے برابر تھی، اور پوری ارواح کائنات کو اکٹھا کیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا جو کہ قرآن میں آیت نمبر 172 سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے انسانیت سے یہ سوال کیا۔ یہ اس وادی نعمان کی اسپیشلٹی ہے، کبھی آپ کو اگر موقع ملے تو اس وادی کو دیکھیے گا، اٹس ویری ڈفرینٹ فرام دا ریمیننگ ویلیز آف سعودی عربیہ، بڑا ڈفرینس ہے اس کا۔ تو یہ اسپیشلٹی اس وادی نعمان کی
جو کہ حج کے مقامات کے بہت زیادہ قریب ہے، جسٹ ہارڈلی 13-14 کلومیٹرز اوے فرام عرفات اس کی جگہ بنتی ہے. یہاں سے کائنات کا یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا.